ممبر پہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میں ممبر پہ دلیل دے کے جاؤں گا، قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا۔ یہ سازش کی ہے مولوی نے کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار نہیں کیا، سجدے کا انکار کر دیا اور خدا نے نکال دیا۔ ایک سجدے کی وجہ سے خدا اتنی بڑی سزا دے؟ تو لاکھوں چھوڑ کے بھی حاجی۔ صرف جی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور خدا نے اٹھا کے بھگا دیا۔ نہ خان جی نہ، ظلم نہیں ہم ہونے دیں گے۔ سجدے کے پردے میں بات کوئی اور تھی، بس وہ بات آپ تک پہنچاؤں گا اور میں اجازت چاہوں گا۔ سجدے کے پیچھے کوئی بات چھپی، صرف ابلیس نے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا راز تھا۔ اتنی بڑی لڑائی ہو گئی اور آج تک وہ لڑائی چل رہی ہے اللہ کی اور شیطان کی۔ بھئی آج تک چل رہی ہے نا، رحمان اور شیطان کی لڑائی آج تک چل رہی۔ اتنی لمبی لڑائی کسی چھوٹی بات پہ نہیں ہوتی۔ اللہ اتنا بھی بے نیاز نہیں کہ آدم کے پیچھے اتنی بڑی لڑائی لے لے۔ اللہ نے آدم کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی نہیں لی، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی تھی۔ خدا نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ابلیس توجہ میری طرف کریں گے تو میں سرکار سنیں، وجہ بتاؤں لڑائی کی۔ اے ابلیس، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سارے فرشتے سجدہ کر دینا۔ قرآن ممبر پہ لے کے، اور خدا نے قرآن میں کہا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا، نہ آدم کو سجدہ نہ کرنا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ سجدہ کروانے سے کئی ہزار سال پہلے خدا آدم کو بنا چکا تھا۔ آدم کا پتلا بنا کے خدا نے عرش کے چوک میں رکھا ہوا تھا، فرشتے گزرتے تھے لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ تو آدم کو ہوا ہی نہیں۔ اگر سجدہ آدم کو ہونا ہوتا تو جب آدم بنایا تھا اسی وقت ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ خان صاحب آدم کو نہیں، میں لڑائی کی وجہ سنانے لگا ہوں، ہے نا ذہن جی، میں لڑائی کی وجہ سناؤں۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار روح کا ہونے کا۔ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا۔ قرآن ممبر پہ لے گیا، مولوی کا گریبان میرے ہاتھ میں دے، میں قرآن سے اسے نکال کے دکھاؤں۔ پہلے قرآن سے پوچھ یہ روح ہے کیا؟ آواز پروردگار ہے میرا حبیب تجھ سے پوچھے گا یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا وَقُلْ روح من امر ربی، تو فوراً کہہ دینا روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ کس منہ سے علی کو نماز سے نکالے گا؟ وہ ایک امر کا انکار کر کے لعنتی بن گیا، تو پورے اولے الامر کا انکار کر رہا۔ معصوم نے فرمایا نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر، ہم 14۔ اس کا مطلب کہ آدم صرف پتلا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں تھی، وہ روح تھی اللہ کا امر۔ خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو امر کا منکر ہے، تو نے امر سے انکار کیا۔ خدا نے اسے نکالا اور وہ دروازے پہ کھڑا۔ خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا سجدوں کا اجر۔ خدا نے کہا ضائع ہو گئے، یہاں تھک گئے ہیں، یہاں بھائی پیچھے چلے گئے۔ خدا نے کہا تیرے سجدے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا وہ جو 50 ہزار سال کا ایک سجدہ تھا وہ کدھر گیا؟ فرمایا ایک انکار سب کو لے گیا۔ 50,000 سال کا حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا، 50,000 سال تک سجدے میں پڑا رہتا۔ خدا نے کہا گئے تیرے سجدے، ختم ہو گئے تیرے سجدے، اس لیے کہ تو نے امر کا انکار کر دیا۔ توجہ میری طرف کیجیے، میں چھوڑنے لگا ہوں۔
خان صاحب سے میرا وعدہ ہے، انہوں نے بھی آگے حاضریوں پہ جانا ہے، صرف 2 منٹ اور سن لینا، یہی وجہ تھی۔ 50,000 سال کا ایک سجدہ اور خدا نے نکال دیا۔ جی بسم اللہ، 50,000 سال کا سجدہ خدا نے ایک لمحے کے لیے نکال دیا۔ تو 5 نمازیں پڑھ کے علی کو بھونک رہا ہے۔ اس نے 50,000 سال کا سجدہ کیا، اتنے لاکھ سال کی عبادت اور خدا نے نہیں دیکھی۔ تو 5 نمازیں 15 منٹ کی عبادت کر کے علی کو بھونک رہا ہے کہ میں علی کا منکر ہو کے نمازیں پڑھ کے اللہ کے ساتھ بخشش کی شفاعت لے لوں گا۔ خدا نے کہا فوراً نکل جا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر میری اور تیری دشمنی اسی وجہ سے ہوئی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے مہلت دینا، میں مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا مقابلہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو نمازیں چھڑوائے گا، روزے توڑوائے گا، حج سے نکالے گا، میرا کعبہ گرائے گا، میرا مقابلہ تو کر کیسے سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری طاقت کا پتہ، لیکن مہلت تو دے دے، پھر میں ایک ہی کام کروں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا۔ جس کے چہرے پہ گرمی کا اثر نہیں، اس کے دل میں ولایت کا اثر ہے، اس کے دل میں ولایت کی حدت گرمی کی شدت کو مٹا رہی ہے۔ وہ بندہ اپنا سر اٹھائے گا، آنکھیں کھولے گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا، دنیا آئے گی میں ہٹاؤں گا۔ اس کا مطلب شیطان نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا، ابلیس نے بتا دیا میں بندوں کو نماز سے نہیں روکوں گا، بندوں کو روزوں سے نہیں روکوں گا، بندوں کو حج سے نہیں روکوں گا، میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا، میں صرف صراط مستقیم سے روکوں گا۔ جگہ تو رکھ لے، وقت تو رکھ لے، ٹائم تیری مرضی کا ہوگا، جگہ تیری مرضی ہوگی۔ حسین کا یہ نوکر، حسین کا یہ ماتمی، حسین کا یہ عزادار آنے کے لیے تیار ہے۔ کتاب میں تو اپنی مرضی کی بٹھا لینا، کتابوں سے میں ثابت کروں گا۔ تو مجھے صرف اتنا بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے، یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ یہ صراط مستقیم اگر نماز ہے پھر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہو؟ یہ صراط مستقیم روزہ نہیں، یہ صراط مستقیم زکوٰۃ نہیں، یہ صراط مستقیم حج نہیں۔ ملا علی متقی قاری اہل سنت تک بندہ لکھ گیا کنز الایمال کے صفحہ نمبر 258 کے مدینے کی مسجد میں ایک بندے نے آ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا؟ ابھی نبی نے بولے تھے یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھایا، بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ سرگودا پنجاب کا پورا پنڈال ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے